صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ دعوت اسلامی شعبہ تحفظ اور حاکم قصہ کا ایک مدنی قافلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سفر کرتا ہوا ایک منارہ والی مسجد میں حاضر خدمت ہے۔ یہ عاشقان رسول سارے ہی مقدس اوراق کا تحفظ کرنے والے، ادب و احترام کرنے والے، آکسیجن لگانے والے، خالی کرنے والے، ٹھنڈا کرنے والے، دفن کرنے والے، محفوظ کرنے والے شریعت طریقہ کار کے مطابق ہیں۔ ہماری خوشیوں کی معراج ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت علامہ مولانا محمد حاجی ابو ماجد شاہد مدنی صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم سوال کریں گے اور حاکم قصہ کو شریعت طریقہ کار کے مطابق محفوظ کیسے کیا جاتا ہے، قرآن محل کیا ہوتا ہے، اور محفوظ عارضی محفوظ کیا ہوتا ہے، اور مستقل طور پر محفوظ کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ رکن شورا سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ الحمدللہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ مقدس اوراق کی تحفظ کی کوشش کرتا ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ عارضی طور پر محفوظ کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے۔ الحمدللہ اس مجلس کے تحت مختلف جگہوں پر باکسز لگائے جاتے ہیں، بڑے پیارے پیارے باکس ہوتے ہیں، اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مقدس اوراق اس میں ڈالیے، دعوت اسلامی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، FGR بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور عاشقان رسول اس میں مقدس اوراق ڈالتے ہیں۔ محافظ اوراق مقدسہ اسلامی بھائی ان مقدس اوراق کو نکال کر تو باردانوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور پھر ان کو بڑے پیار بڑی محبت سے اٹھا کر اور ادب کے ساتھ اٹھا کر جو رکشے ہمارے ہیں، گاڑیاں ہیں، ان پر رکھ کر یہ جو سٹور ہوتے ہیں اس میں رکھے جاتے ہیں۔ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ 2,10,000 باکسز لگائے جا چکے ہیں، اور 257 جو ہے وہ یہ سٹور بنائے جا چکے ہیں۔ تو یہاں سٹوروں کے اندر عارضی طور پر محفوظ کیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ سٹور بھر جاتے ہیں تو یہاں سے ٹرکوں کے اوپر ان مقدس اوراق کو بڑے پیار سے اور ادب و احترام کرتے ہوئے وہاں پر رکھا جاتا ہے، اور ٹرک بھر بھر کر جو ہے یا تو سمندر پر محفوظ کیا جاتا ہے، یا پھر جو کنویں بنے ہوئے ہوتے ہیں، قدیم کنویں جن سے اب پانی جو ہے وہ نکال کر استعمال کرنے کا سلسلہ نہیں ہے، تو ان میں یا اسپیشلی طور پر بھی بنائے جاتے ہیں، ان کو قرآن محل کہا جاتا ہے، تو ان پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ ان میں جو ہے وہ بڑے مقدس جو ہے وہ ان مقدس اوراق کو بڑے تقدیس کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ جو ہے وہ اس قرآن محل کے اندر اتارا جاتا ہے۔ اور جو سمندر پر جو ہے وہ کرتے ہیں، اس میں بھی جو ہے گہرے سمندر میں جا کر جو ہے وہ ان اوراق کو جو ہے وہ اس میں پتھر وغیرہ بھر کر چیراٹ دے کر وہ جو ہے وہ سمندر پر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے عارضی طور پر محفوظ کرنے اور مستقل محفوظ کرنے کا طریقہ مقدس اوراق۔ کیا یہ کام ایک ہی شہر میں ہے آپ کا، یا اور بھی پاکستان کے کچھ شہروں میں یا کہیں اور بھی یہ کام ہو رہا ہے؟ اس پر کچھ آپ کو سن کر خوشی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان کے 644 شہروں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ ہم نے ہدف بنایا ہے کہ کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گلی بھی جو ہے وہ مقدس اوراق کے باکس سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ظاہر اتنا بڑا کام ہے۔ ابھی جیسے کراچی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لائنز ایریا میں ایک منارہ مسجد میں ماشاءاللہ مسجد کے امام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمارا قافلہ یہاں پر آیا ہوا ہے، تو یہاں کراچی کے اندر تقریباً 21,000 باکسز لگائے جا چکے ہیں، لیکن کراچی بہت بڑا ہے، یہاں پر لاکھوں باکسز ہم نے مزید لگانے ہیں۔ تو ظاہر ہے کتنا بڑا کام ہے، تو یہ مفت تو نہیں ہوگا نا، اس میں پیسے لگیں گے، اور ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ ہمارا سالانہ بجٹ بھی ویسے کروڑوں روپے میں ہوتا ہے۔ تو اے عاشقان رسول جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ بھی ہمت کیجئے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ لیجئے۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے پریکٹیکل طور پر آپ اس میں حصہ لیں، اور اگر پریکٹیکل طور پر نہیں حصہ لے سکتے تو مالی طور پر تعاون فرمائیں۔ آپ کے کروڑوں روپے کی ہمیں حاجت ہے، اللہ پاک آپ کو ہمت توفیق عطا فرمائے، آپ مالی طور پر بھی اور پریکٹیکل طور پہ بھی ہمارے اس کام میں حصہ لیں۔ میرا رکن شورا ابو ماجد شاہد صاحب سے سوال ہے کہ اب تک پورے پاکستان میں کتنے باردانے محفوظ یا ٹھنڈا ہو چکے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا بتائیں گے۔ الحمدللہ ان 10 سالوں میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کو 10 سال ہو گئے ہیں، اور ان 10 سالوں میں رب کی رحمت سے
14 لاکھ باردانے سمندر میں یا قرآن محل کے اندر محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ رکن شورا سے عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک عام بندہ ہم جیسا آپ کے اس ٹیم کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں، اور اب تک کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر اس کار خیر میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے رکن بن سکتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہاں پر ہم ایک باکس لگاتے ہیں نا، وہاں پر ایک ذمہ دار کا تقرر بھی کرتے ہیں، تو آپ باکس ذمہ دار بن جائیں۔ پھر 12 باکسز پر ایک محافظ اوراق مقدسہ کا تقرر ہوتا ہے جو ان 12 باکسز کو خالی کرتا ہے، آپ محافظ اوراق مقدسہ بن جائیے۔ پھر تحصیل ذمہ دار ہے، ڈسٹرکٹ ذمہ دار ہے، ڈویژن ذمہ دار ہے، اور پھر جو ہے صوبائی ذمہ دار ہے، پھر ملکی ذمہ دار ہے، اور جو رکن شورا کے طور پر میرے پاس ذمہ داری ہے، جو دنیا بھر کی ذمہ داری الحمدللہ میرے پاس ہے، تو آپ بھی قدم بڑھائیے، اس کا رکن بن جائیے۔ الحمدللہ اب تک رب کی رحمت سے 23,000 اسلامی بھائی اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو قدم بڑھائیے اور اس کے ساتھ مل کر آپ کوشش جو ہے وہ کیجیے۔ الحمدللہ ابھی ہم لائنز ایریا کے ایک مینارہ مسجد میں حاضر ہیں، اور امام صاحب نے توجہ دلائی کہ 23 سال میں رب کی رحمت سے قرآن پاک کے نزول کی مدت ہے، کہ قرآن پاک 23 سالوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوا، اور الحمدللہ اسی نسبت سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے 23,000 اسلامی بھائی اس شعبے کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور تقریباً یعنی 170 ہمارے اجیر ہیں، باقی سارے فی سبیل اللہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ بھی قدم بڑھائیے اور آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔